ڈائلاگ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں ہوں اقرا حارث. 13 نومبر جمعرات کا دن داخلی سطح پر سیاسی انتظامی اعتبار سے نہایت اہم ثابت ہوا. ایوان بالا نے قومی اسمبلی سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم کی اضافی شقوں کی منظوری دے دی، جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے اور یہ ترمیم باقاعدہ آئین پاکستان کا حصہ بن گئی. اسی روز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل نے آئینی بینچ کے خاتمے اور ایک علیحدہ آئینی عدالت کے قیام کی راہ بھی مکمل طور پر ہموار کر دی. نئے نظام کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ شب نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جسٹس امین الدین خان نے بطور پہلے چیف جسٹس آئینی عدالت میں حلف اٹھایا اور انہوں نے دیگر ججز سے بھی حلف لے لیا. ترمیم کے نافذ ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب ملک میں اداروں کے درمیان ایک نیا توازن قائم ہوگا جو مجموعی استحکام اور فیصلہ سازی میں بہتری کا باعث بنے گا. امید یہ بھی ہے کہ حکومت اب یکسوئی کے ساتھ عوامی مسائل پر توجہ دے سکے گی، خصوصاً ایسے وقت میں جب معاشی دباؤ اور بے روزگاری نوجوانوں کے لیے ایک بڑے چیلنج کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہمارا نوجوان جو ملک کا حقیقی سرمایہ اور مستقبل ہے، مسلسل مایوسی کا شکار نظر آ رہا ہے. یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم حالات کی سنگینی کو سمجھیں اور اپنی نسل نو کو بھی احساس دلائیں کہ قومیں ہمیشہ آزمائشوں سے گزر کر ہی مضبوط ہوتی ہیں. تلخ حالات اور سخت چیلنجز ہی وہ بھٹی ہیں جن سے گزر کر قومیں نکھرتی ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھتی ہیں. آج مسلم لیگ نون کی اہم اور سینئر رہنما خرم دستگیر سے ہم یہی جاننے کی سب سے پہلی کوشش ہے کہ جب حکومت اپنی راہ کے تمام روڑے ہٹا چکی ہے تو کیا وہ ان کی حکومت عوام، فلاح و بہبود اور ملک کو درپیش مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے کمر کس چکے ہیں؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جماعت کے اگلے پلانز کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، 28ویں کی بازگشت ہے، تو اب یہ سمجھا جائے کہ نظام اور آئین کی درستگی کے بعد بہت ضروری یہ ہے کہ پالیسیاں تسلسل کے ساتھ چلیں اور ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے اب. جی، نظام کا استحکام جو تھا وہ 27ویں ترمیم کا سب سے بڑا مقصد ہے. لیکن دیکھیے، ہم سب جو پاکستان کے عوام ہیں، ہماری توقع ہے کہ اگر عدلیہ کے سسٹم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو جسے انگریزی کا لفظ ہے ڈسپیچ، یعنی جو عوام کے ایشوز ہیں عدلیہ کے ساتھ، اس کو سولو کرنے میں اب عدلیہ کی طرف سے نمبر 1 جو کہ ایک تو فیصلے جلدی آئیں گے، تاخیر نہیں ہوگی. دوسرا، فیصلے بہتر معیار کے آئیں گے اور آئین سے مطابق رکھتے ہوئے آئیں گے. اور اگلا عمل یہ ہے کہ یہ ایسی عدلیہ ہوگی جو پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئین کو تقویت دے گی، جمہوریت کو تقویت دے گی. تو یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ جو عدلیہ کی ابھی 26ویں اور 27ویں ترمیم میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اصل تو امتحان یہ ہے. اس کے اوپر اور بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ مثلا جو بات آپ کے ناظرین کے سامنے بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پوری توجہ عوام کی اپیلیں جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں سالوں سے پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ ان کے اوپر توجہ دے کر ڈسپیچ کرے، بجائے یہ کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 1.5 مہینہ سیاسی اور آئینی کیسز میں پھنس جاتا تھا اور عوام کا کوئی سنوائی اور اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی. یہ اسی طرح آگے جب مثلا ہم اس میں بھی بہت کنٹروورسی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے دفاعی نظام میں تبدیلی ہے اس سے بھی یہی توقع ہے کہ یہ جو ہمیں ہندوستان کا مقابلہ کرنے میں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، چونکہ اب بہتر جو اختیارات کی تفویض کی گئی ہے، کہ ہمیں اس میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی آنے والے سالوں میں. اور اسی طرح جو ہے ہماری توقع یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز کا تقرر ہے، اس میں پہلے سے ایک وسیع تر جوڈیشل کمیشن ہے. تو توقع ہم سب کی یہ ہونی چاہیے اور ہمیں اس پر جج بھی کرنا ہے کہ کیا بہتر کوالٹی کے ججز آ رہے ہیں، کیا بہتر طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بجائے یہ کہ اس پر فوکس کیا جائے کہ بھی عوام کے لیے کیا ڈیلیوری ہوگی، وہ سارا فوکس ہوتا ہے کہ کون کیا فائدہ لے گیا. حالانکہ یہ جو فائدے والے لوگ ہیں یہ چند سالوں کے مہمان ہیں، اور اصل ایشو یہ ہے کہ جو ہے عوام کے لیے کیا ڈسپیچ ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے 27ویں ترمیم ایک مثبت پیش رفت. خرم صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ حکومت کو جب مشکل پیش آئی اس نے بڑی ٹائملی اپنا بروقت سدباب کیا، تمام اپنی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر لیں، اور خیر ہی ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اپنی مدت تو کیا اگلے 5 سال بھی یہی حکومت اور ایسا ہی سیٹ اپ رہے گا. اور آپ ایگری کریں گے سر اس بات سے؟ جی نہیں، دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اور عوام کی حضور بھی عاجزی رکھنی ہے.
جو فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ذریعے عوام کریں گے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا، اصل تو آئی تھنک سبق ہے، وہ ماضی کا سبق ہے کہ ہمیں ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے دعوے کیے اور دعوے سب ناکام ہوئے، تو آجی سے عوام کے اوپر فوکس کرتے ہوئے مثلا حکومت کے پاس اب جو ترامیم اب ہو گئی ہیں، ایک بہت بڑا اور نادر موقع ہے کہ ملک کے اندر دائمی جو اسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل اصلاحات کریں پاکستان کی معیشت میں، تاکہ ہم جو اصل مقصد ہے، دیکھیے اصل مقصد تو یہ اداروں کا جو ساخت ہے تبدیل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر ایک پاکستان کی جو دفاع ہے اور اس کی جو سلامتی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں مرد و خواتین پورے ملک میں ہیں، ان کے لیے بہتر اور وافر روزگار پیدا کریں، پاکستان کی اکانومی میں ایک نئی جدت اور نیا ولولہ لے کر آئیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ تو اصل اب جب کہ حکومت کے پاس بڑا اچھا موقع مل گیا ہے کہ وہ جو اسٹرکچرل ایشوز جو اس کو روک کے رکھتے تھے اور فوکس نہیں ہو سکتا تھا، اب وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس الحمدللہ پورا موقع ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی پالیسی پر فوکس کریں۔ اچھا سر، امین الدین خان نے آج آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے، اور انہی کے بارے میں اپوزیشن جو ہے وہ ترمیم سے پہلے کہہ بھی رہی تھی کہ یہ ساری ترمیم جلد بازی میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جلدی ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جج آئینی عدالت کا سربراہ لگایا گیا ہے، اگر اس پہ اپوزیشن کو تحفظات تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بات پھر وہ کر رہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے؟ اپوزیشن بڑی احترام کے قابل ہے، لیکن ان کا ہر جو جواز ہے، ہر جو اعتراض ہے، اس کی بنیاد پہ تو پالیسی چینج نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی انڈیویجول ہے، اب ایک جج صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں، آئین نے تو مستقل رہنا ہے، یہ عارضی ہیں، ہم سب عارضی ہیں، تو لہٰذا اصل ایشو یہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ اس پر فوکس کیا جائے اور کہا جائے جس طرح ماضی میں اپوزیشن جو ہے اس سے زیادہ گھمبیر اور گھٹیا اعتراضات جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر بھی لگاتے رہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سب صاحبان جو ہیں اور جج امین الدین خان صاحب، ان کا اصل ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کیا کہا، ان کا ٹیسٹ آج سے شروع ہوا ہے جب انہوں نے حلف اٹھایا اور ان کے سر پہ ایک باقاعدہ آئینی ذمہ داری آئی ہے، اور اب ان کا امتحان شروع ہوا ہے کہ کیا اس کو کتنے بہتر طریقے سے وہ اس سے عہدہ برا ہوتے۔ بالکل ٹھیک، اور جو آئینی وفاق کی عدالت میں ایک ریٹائرڈ جج کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ایسا جج جو بہترین ہو، سو ایسی کچھ ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی واپسی ہو جائے؟ جی، پھر میں کسی انڈیویجول کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کابینہ یا حکومت کیا سوچ رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ نادر جج ہیں جنہوں نے آئین کے اندر رہ کر اور آئین کے اندر کوئی تجاوز نہیں کیا، تو اگر حکومت انہیں کنسیڈر کرے گی تو جس عدالت میں وہ جائیں گے اس کا سٹیچر بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں کہ حکومت اس پہ سوچ رہی ہے یا نہیں۔ اور حکومت پر جو شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں سر کہ جو ججز کے ٹرانسفر کرنے والی شک تھی کہ اگر وہ ٹرانسفر ہونے سے انکار کریں تو انہیں ریٹائر تصور کیا جائے گا، یہ شاید کسی خاص مقصد کے لیے تھی، اور اسی لیے دونوں ججز جو تھے جو ابھی مستعفی ہوئے ہیں ان کو بھی شاید یہی عنصر اس میں ان کے استعفے میں بھی شامل تھا کہ شاید جونیئر کے انڈر انہیں کام کرنا پڑے گا، آئینی عدالت میں کام کرنے پر مجبور کیا جا سکے گا۔ جی، تحفظات تو بے شمار بنائے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا میں وہیں دوبارہ آؤں گا۔ اگر وہ فاضل جج صاحبان عوام کی خدمت کے لیے اس کام کے لیے آئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا، ایک کو کھڑے کھڑے سزا دے کر ڈسکوالیفائی کر دیا، تیسرے کو ایک 9 مہینہ کیس چلا کر ڈسکوالیفائی کر دی۔ اس سے بڑا آئینی بحران نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے ڈسمیسل سے اور ڈسکوالیفیکیشن سے آئین قائم رہا ہے اور بحران پیدا نہیں ہوا تو 2 ججز کی ٹرانسفر یا ان کے ریزگنیشن سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے بہت بڑے ہمیں اگرچہ یہ بڑا ایک تاریخ باب ہے ہماری تاریخ کا،
لیکن ایک کم از کم مجھے ایک تسلی ہے کہ پاکستان ایک بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. اگر ہم وزرائے اعظم کی برطرفی اور ڈسکوالیفیکیشن اور پانسیاں سہ سکتے ہیں تو 2 ججز تو ایک اس معاملے میں بہت بڑا معاملہ آپ نے نہیں تو ہے سر بڑے احسن جس پر طریقے سے مطلب کامنٹ کر کے معاملہ نپیٹ دیا، لیکن خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے تو بڑے دبنگ انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں ججز بڑے مفاد پرست تھے اور بڑے کھل کر کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ ایگری کریں گے کہ ان ججز نے آخر نون لیگ کو بھی ریلیف دیا ہے، میاں صاحب کے لیے بھی کچھ ایسے فیصلے سنائے ہیں جو ان کے حق میں تھے. جی میں ان دونوں ججز کو کا بہت احترام کرتا ہوں اور لیکن اب آپ کامنٹ کے لیے کہہ رہی ہیں تو میری نظر میں یہی ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک جو پاپولزم کا وائرس پھیلا تھا ہمارے پورے اداروں میں، غالباً وہ ان تک بھی پہنچا. انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو آئین سے تجاوز تھے، اور اصل میں اگر انہوں نے میری نظر میں تو استعفیٰ دے کر اپنی عزت بڑھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جیسا بھی ان کا اختلاف تھا، لیکن اصل تو جب آئین سے متجاوز فیصلے ہو رہے تھے یا آئینی حقوق جو ہیں وہ اپوزیشن کو سے چھینے جا رہے تھے، ایک تاریخ میں تو تاریخ دور کہوں گا جو 2017 سے 23 تک رہا. پہلے محترم ثاقب نثار صاحب کا، پھر کھوسہ صاحب کا، گلزار صاحب کا اور بندیال صاحب کا. اس دوران تو تجاوز ہوا، جو ڈینائل آف فنڈامنٹل رائٹس تھا. بلکہ مجھے یاد ہے سعد رفیق صاحب کی جب 16 مہینے ضمانت کی پیشی نہیں ہوئی، جب فائنلی ہوئی تو لکھا اس وقت ایک جج نے it has been his human rights have been trampled. تو اچھا تو یہ زیادہ ان کی عزت زیادہ بڑھتی اگر وہ کسی پاکستانی شہری کے حقوق چھینے جانے پر استعفے دیتے، نہ یہ کہ اپنی جو ان کے ادارے کے اندر جو پارلیمنٹ اسٹرکچرل چینجز کیے ہیں اس پر. سو اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا نچلی کورٹ سے کچھ مزید استعفے آتے ہیں تو حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ جی پاکستان کا نظام سے میں نے کہا ریزیلینٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک منتخب نمائندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، گجرانوالہ کے عوام نے، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے موقع دیا مجھے. پاکستان میں پارلیمان کی طرف سے جو اس کی اتھارٹی ہے اس کے خلاف ایک تعصب ہے کہ جی پتہ نہیں یہ منتخب نمائندے کوئی ایکشن کر رہے ہیں، یہ کوئی خراب ہوگا. بالآخر اس ملک میں قانون اور آئین بنانے کی اتھارٹی پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے، اور یہ اتھارٹی پاکستان کے عوام کے بہاف پر وہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں آئینی ترمیم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر ہمیں پاکستان کے عوام کا احترام کرنا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ والی اسمبلی ویسی ہے، وہ اسمبلی ویسی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دریا اٹک کے شمال میں سب کچھ ٹھیک ہوا اور جنوب میں سب کچھ خراب ہوا. جتنا بھی نظام ہے ہم سب اس کے برابر اس وقت اس میں حصے دار ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ بجائے ایک دوسرے کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرنے کے، اور ایک جماعت تو بلوا کرنے پر ہمیشہ تیار رہتی ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور فوکس اسی پر کریں جس کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں. پاکستان کے عوام کی فلاح کیسے ڈھونڈنی ہے ان تمام قوانین اور آئینی ترمیم اور حکومتی نظام میں سے. تو خرم صاحب ایک اور بھی ترمیم کی وعدہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس دن یاد کیا جو ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. سو امید کریں کہ 28ویں ترمیم بھی جلد آنے والی ہے، اور جیسے کہ بلاول نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے 18ویں ترمیم کو ہلا سکے، تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ نہ تو این ایف سی کو چھیڑا جائے گا، نہ ہی تعلیم کو چھیڑا جائے گا، نہ ہی صحت کو چھیڑا جائے گا. جی نہیں، دیکھیے آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی اب ہم نے جو 2010 میں نے بھی 18ویں ترمیم کو ووٹ دیا تھا، 19ویں کو بھی دیا تھا، آنے والی جو تمام 25ویں تک تو میں بھی شامل تھا، تمام جو آئینی ترامیم تھی. لیکن کیا ہم نے سبق کوئی نہیں سیکھنا؟ ہمارے پاس ایک پورا سبق موجود ہے پچھلے 15 سال کا کہ صوبوں نے کیسے مینج کیا ہے، کہاں انہوں نے بہتر ڈیلیور کیا ہے، کہاں انہوں نے جو ہے وہاں ڈیلیور نہیں کر پائے. اس طرح پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو جو این ایف سی ایوارڈ تھا 2009 کا، اس کو 16 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کیا اس سے کوئی سبق نہیں سیکھنے کہ ہم نے اسی طرح اس منجمد ہو جانا ہے
उस वक्त 2010 के जो इज्तिमाई दानिश थी, वक्त बदला है, हमें सबक मिले हैं, और जो सबक 15 साल एक लंबा अरसा है गवर्नेंस के लेसन्स के लिए, तो हमें उसके मुताबिक अगर जहां जरूरत है जरूर तरमीम करनी चाहिए। और जो पीपल्स पार्टी का अगर एतराज भी है तो उनके सामने भी आर्ग्यूमेंट रखना है, इसमें कोई उजलत नहीं है। आर्ग्यूमेंट रख के इस पर बात करें, क्योंकि इशू सीरियस है कि क्या हमने इस सारे मामले में इशू, वैसे तो जज्बाती तौर पर कह देना आसान है, लेकिन हमें जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई और बहनें आजाद जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनके हकूक हैं पाकिस्तानी होने के नाते। क्या हमने उन्हें मालियाती तौर पर उनके हकूक की पहचान नहीं करनी है, आज नहीं तो कल करनी है। इसी तरह जो हम वफाक ने 25वीं आईनी तरमीम में वादा किया था कि फाटा की अवाम को जो हमें वसाइल फराहम करने, क्या उनकी पहचान नहीं होनी? तो लिहाजा अगर ये सब चीजें NFC अवार्ड में रिकग्नाइज होती हैं तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के लेकिन ये तो अवाम के पीपल्स जो पार्टी को हकूक हैं, समझाना पड़ेगा ना, उनमें वुसअत और वो गहराई तो आएगी। उनके इस चीज को लेकर तो वो नजर नहीं आता कि उनके अंदर कोई लचक मौजूद है अब तक, तो ये तो उनको भी समझाना पड़ेगा कि इसमें थोड़ी सी लचक दिखाएं। नहीं, देखिए इसमें, देखिए मैं अब अपनी जाती राय फिर दे सकता हूँ, मुझे नहीं हुकूमत के बहुत बेहतर और ज्यादा समझ बूझ रखने वाले आईनी माहिरीन 18वीं तरमीम को तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली की ना ही जरूरत थी और ना है। NFC अवार्ड जो कि आइन के तहत बना हुआ है, और वो ये कहता है कि जी इतने फीसद जो है वो सूबों को जाएगा और इतने फीसद वफाक को जाएगा। अगर जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हम उन्हें अबूरी तौर पर आजाद जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करते हैं तो उसी 57% में से उनका हिस्सा बनना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर 57% रहता है तो आइन में तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी जो शेयर है, जो सूबों की तादाद है वो बढ़ेगी तो मुख्तलिफ शेयर जो है उसके लिहाज से कम होंगे। दूसरा ये कि मतलब हमने उस वक्त जो है 2009 में एक फैसला किया कि जो है टेररिज्म के नाम पे मुख्तलिफ सूबों को फंड्स दिए गए, और अभी ये इशू चूंकि अभी उठा भी है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल की हुकूमत ने उन फंड्स का कोई फायदा भी उठाया है कि आज अगर उन्हें हर बंदूक के लिए वफाक की तरफ ही देखना है और हर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए वफाक की तरफ देखना है, तो फिर क्या बेहतर नहीं है कि ऐसे जो इकदाम किए गए थे वो वफाक वापस ले और वफाक उनको फंड करना शुरू कर दे। असल इशू ये है कि हम इस पे जज्बाती गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अब NFC अवार्ड के लिए 16 साल की कारकर्दगी मौजूद है और उसकी बुनियाद पर हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए। ये भी आपके नाजरीन को याद करा दूं कि आइन ये कहता है कि NFC हर 5 साल के बाद एडजस्ट होगा। अब 16 साल हो गए वो एडजस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खलील साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के मेरे साथ मौजूद थे। 27वीं तो पास हो गई और अब 28वीं तरमीम की बाज़कश भी सुनाई दे रही है और लग ऐसा रहा है कि पसे पर्दा इसकी तैयारियां भी कहीं ना कहीं हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अवामी बात करते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब आपके वक्त का। तो 27वीं तरमीम हुकूमत ने मंजूर भी कर ली और अब कह रही है कि जनाब जो नया आइनी ढांचा बना है अदलिया का, वो अवाम के लिए भी फलाह बहबूद का बायस बनेगा और मुल्क के अंदर एक नई तरक्की का आगाज़ होगा। आपको भी सर यही महसूस होता है कि ये सब कुछ अदलिया के मुफाद में हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन इस पे तनकीद करते हुए कहती है जी कि अदलिया को बिल्कुल जो है उसके दांत निकाल दिए गए हैं। हालांकि ये बात समझने वाली है कि आईनी अदालत का क़याम तमाम सियासी जमातों की जो है उनके मंशूर का, उनके प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। और अगर ये मामला इस तरह हो जाए कि आईनी मुकदमात जो है वो आईनी अदालत देखे और बाकी मुकदमात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे, तो इसमें हर्ज क्या है? अब अभी से ये अज्यूम कर लेना कि जनाब नहीं, ये तो जो है अपनी मर्जी के मकासद के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अजम्पशन दुरुस्त नहीं है। इख्तियार हुकूमत के पास है, तमाम जो है वो आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आप आइनी तरामीम कर सकते हैं। अब ये कहना जी तरामीम नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में ये भी दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। तो दूसरी बात ये कि आइनी अदालत के क़याम से बहुत से ऐसे मामलात हैं जो ख़ास तौर पे अब देखते हैं कि जिसमें हमने कई साल हम ज़ाया कर देते हैं
اور اس کی وجہ سے بیچارے لوگ جو سائلین ہوتے ہیں، جن کے اپنے فوجداری کے مقدمات ہوتے ہیں، اپنی اپیلیں ہوتی ہیں، ان کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. تو ایک سوچ تو اچھی آپ کہہ سکتے ہیں، پیش رفت اس کی جانب ہے. ہاں اس میں سے کل خرابیاں کیا نکلتی ہیں، یہ ابھی سے زیوم کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے. اور سر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس جو مشکلات آئیں اس نے بڑا ٹائملی اس کا حل نکال لیا، اور اب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ستّے خیر ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور اگلے 5 سال یہ والا ڈیوریشن تو کیا اگلے 5 سال بھی حکومت پورے کرے گی؟ دیکھیں یہ کہنا کہ حکومت کو کوئی مشکلات نہیں آ سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید درست نہیں ہے. اگر آپ کی گورننس درست نہ ہو، اگر آپ راہ چلتے ہوئے جو کہتے ہیں نا جی خود ہی جائے بام لات مارن کی عادت پہ جائے، وہ نہ ہو، تو میرے خیال میں حکومت کے لیے کوئی اتنے بڑے مسائل ہیں نہیں. اپوزیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے، اتنی اسکل ان کے پاس نہیں ہے، اور حکومتی دباؤ بھی جس طریقے سے اپوزیشن کے اوپر ہے، اس دباؤ کو اپوزیشن برداشت نہیں کر پائی. انہوں نے جتنے بھی لانگ مارچ کیے، جتنے لوز کیے، کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے. تو حکومت کے لیے معاملات سیٹل کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا حکومت 2030 تک جائے گی، 2035 تک جائے گی، یہ میرے خیال میں قبل از وقت ہے. کوئی ایشوز جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں، اپوزیشن اپنے آپ کو ری یونائٹ کر سکتی ہے، اپوزیشن اپنے آپ کو سیاسی فیصلوں کی طرف اگر لے جاتی ہے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کی عادی ہے. اس نے اسمبلیوں سے نکل جانا، استعفے دے دینا، اپنی صوبائی حکومتیں توڑ دینا، فائنل کال دے دینا، دروازے بند کر دینا، ڈائلاگ نہ کرنا، دوسروں کے خلاف ایک کمپین چلانا، ہر کسی کو، ہر سیاسی جماعت کو اس پورے طریقے سے جو ہے وہ چیلنج کرنا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. اب دیکھیں کس منہ سے محمود خان اچکزئی جو صاحب جو ہے ان کی یہ لیڈرشپ کو مان رہے ہیں. جتنا مذاق محمود خان اچکزئی صاحب کا عمران خان نے اڑایا، میرے خیال میں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا. جتنا مذاق مولانا فضل الرحمان صاحب کا انہوں نے اڑایا، اس کے بعد بھی اگر مولانا فضل الرحمان ان سے بات چیت کر لیتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. کسی کو چھوڑا بخشا ہی نہیں انہوں نے. بیوروکریسی سے لے کے آپ کو یاد ہوگا سیکٹری داخلہ کو دھمکیاں، شلواریں گیلی کر دوں گا میں، ڈی سیز کو دھمکیاں، ججز کو دھمکیاں، اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں. شیخ رشید صاحب تو یہاں تک کہا کرتے تھے نکلو گھروں سے، ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو. اس قسم کی آپ انتشاری اگر سیاست کرتے رہے ہوں تو آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے آگے بڑھنا یا آپ کے لیے جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سر یہ جو تحریک تحفظ پاکستان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم تمام آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں، سوموار سے ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں، کچھ امپیکٹفل احتجاج آپ کو نظر آتا ہے یا پھر اثر کھو چکا ہے، چاہے وہ ان کا احتجاج ہو چاہے وہ اکیلے پی ٹی آئی کا احتجاج ہو؟ کچھ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کسی قسم کی ایسی انتشاری احتجاج کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں. پھر یہ ایک اختیار جو ہے وہ آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے، اس اختیار کو آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ عدالت میں گئے ہیں، وہاں سے آپ کو کوئی سٹے آرڈر نہیں ملا، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی منظور ہوگی. اس لیے کہ عدلیہ کے پاس بھی جب آئین میں ترامیم کر دی جائیں اور آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو عدلیہ کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں ہے. اس لیے ان ترامیم کو وہ ریورس کیسے کریں گے؟ الا یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ جائیں تو آگے اس کو تبدیل کر لیں. اس سے پہلے تو آئینی ترامیم کو ختم کرنے کا کوئی راستہ، کوئی جواز موجود ہی نہیں ہے. اور سر یہ جو 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، پہلے تو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ شاید مزید کچھ استعفے آ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مفاد پرست ججز تھے، یہ درست ہے؟ بیکاز بڑے کھلے عام طریقے سے انہیں مفاد پرست کہہ دینا، جن کے فیصلوں سے فائدے کچھ میاں صاحب کو بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں ججز کے جو فیصلے ہیں بڑے متنازع رہے ہیں. جس طریقے سے اگر میاں صاحب بیف دیا گیا اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو، یہ بھی اعتراض والی بات تھی. پھر جس طریقے سے ججز اپنی فیملی کو بلا کے بٹھا کے عدالتوں میں فیصلے سنایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے پروسیڈنگ کی، جناب دیکھیں ہم نے ملک کے پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں. عدلیہ نے اپنی توقیر خود تباہ و برباد کی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں آج اطہر من اللہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن جب شوکت صدیقی صاحب کو نکالا جا رہا تھا تو یہی میدان میں اتر آئے تھے میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں. اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے اس وقت یہ ساری خاموشی اختیار کی رکھی انہوں نے، اور ایک خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ ان کا نظر آیا. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دور کے اندر مسلم لیگ نواز کی طرف ججز کا ٹلٹ تھا
تو اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی ٹل تھا. اور یہ کہنا کہ جب آپ کے فون ریکارڈ ہو جائیں کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو فون کر رہی ہوں اور پھر آپ کو یہ دیکھیں نا, یہ ساری باتیں کیا اس ملک کے اندر موجود نہیں رہی ہیں. عدلیہ نے جو غلط فیصلے کیے, جو الائنمنٹ بنا لی انہوں نے, کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, اسی وجہ سے آج خواجہ آصف صاحب جو برس رہے تھے وہ ان کے انہی فیصلوں کی وجہ سے برس رہے تھے. اب سمپل سی بات ہے, سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارٹی کی کمان ان کے پاس ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کا کیس ہے یہ جھوٹا ہے, اور ان کے وکیل بنے ہوئے تھے. آج وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو صحیح طریقے سے نکالا گیا؟ یعنی آپ اندازہ کریں, عمران خان کا جو سارا بیانیہ تھا کہ میاں نواز شریف کو پاناما میں نکالا گیا, یہ بالکل جائز نکالا گیا اور وہ کرپٹ تھے, ان کو نکالا جانا ضروری تھا, تو پھر سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیوں بنایا؟ وہ تو ان کے وکیل تھے, وہ تو اس کیس میں ان کا دفاع کر رہے تھے کہ جھوٹا مقدمہ ہے. آپ اس سے زیادہ منافقت سیاست کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کے پاس پارٹی کی رہنمائی ہے, جناب پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے جو میاں نواز شریف کو بے گناہ سمجھتے تھے. یا عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ پر مبنی تھی, یا سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو جھوٹے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے. کسی نہ کسی ایک نے تو جھوٹا ہونا ہے, دونوں سچے نہیں ہو سکتے. سر, تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آئینی سٹرکچر بہتر ہو گیا ہے اور حکومت کا جو موقف یہ ہے کہ جناب یہ جو تبدیلیاں تھیں یہ اصلاح کے لیے ہیں, سپریم کورٹ کنسنٹریٹ ہو جائے گی عوامی مسائل پہ, آئینی عدالت اپنی جگہ پہ ہو جائے گی, تو سوچنے میں کیا حرج ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری جو عدلیہ کی رینکنگ ہے عالمی پوزیشن میں اس کا نمبر بہتر ہو جائے گا, کیسز کا بیک لاگ ختم ہو جائے گا, وی وڈ بی ان دا ویری بیٹر سچویشن؟ میرے خیال میں اس کے لیے عدلیہ کو بہت کام کرنا پڑے گا. اب آئینی میٹرز ان سے الگ ہو گئے ہیں, باقی میٹرز کو دیکھنا پڑے گا, پینڈنگ کیسز کو نمٹانا پڑے گا, اور اس سے آگے بڑھ کے جو آپ کی جو ہے نچلی عدالتیں ہیں جو وہاں پہ لوئر جوڈیشری میں آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی. سارے مقدمات تو وہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں جن میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لوگوں کے مقدمات لٹکے رہتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں آتے ہیں. تو عدلیہ نے اگر اپنی رینکنگ بہتر کرنی ہے تو عدلیہ کو فیصلے نچلی سطح پہ جو آپ کی لوئر کورٹس ہیں وہاں سے درست کرنے پڑیں گے, اور اس کے لیے اصلاحات کرنی پڑیں گی, اس کے لیے آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی, اس کے لیے آپ کو ترامیم اگر کرنی پڑے, بے شک 28ویں ترمیم لے کر آ جائیں, لیکن اس کے ذریعے آپ کو جوڈیشل جو ہے اس پہ بھی جا کے کام کرنا پڑے گا. لوئر جوڈیشری پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو یہ آپ کا نمبر یہی رہے گا. پھر آپ ججز کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوں گے تو آپ کی رینکنگ بہتر ہوگی, اور آپ کو ایک بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل کرنا پڑے گا عدلیہ کو اپنی پوری صفوں کے اندر. اور سر, ایک سوال جو اپوزیشن, تحریک انصاف اور ایک ایسا امیج جو کریٹ کرنے کی کوشش یہ بھی کر رہی ہے نا کہ جناب اب آئینی عدالت بن گئی ہے, حکومت نے اپنی تمام راستے کی رکاوٹیں دور کر لی ہیں, حکمران اتحاد مضبوط ہے, تو بانی کا آنا مشکل ہے. سو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر کوئی راستہ نکلے, بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں, یا پھر وہ بھی سمجھ لیں کہ واقعی ابھی ٹائم ہے آنے میں؟ آئینی عدالت بنتی نہ بنتی, مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا باہر آنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ تو بالکل توشہ خانہ کا مقدمہ ہے, یا ان کا جو ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ ہے. ان کا ان مقدمات سے یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں. پھر جو جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پوری محاذ رائی کی انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, ان کے یہ معاملات ہیں. اس کا آئینی عدالت سے عمران خان صاحب کو مزید جو ہے پھنسنے کا امکان تو کوئی نہیں ایسا کہ اس سے وہ مزید پھنس جائیں گے. عمران خان صاحب چونکہ بالکل اس وقت سیاست کی بجائے انقلاب لانے کے چکروں میں ہیں, اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جلد جیل سے باہر آ سکتے ہیں. اس وقت وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں, اس وقت وہ پاکستان کے نظام کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں, اور نظام کے ساتھ آپ کو بندوق بردار تو نہیں ہے کہ آپ ٹکرا جائیں. آپ ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی کردار ادا کرتے تو عمران خان صاحب باہر آ چکے ہوتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بدقسمتی سے سیاسی فیصلوں کی بجائے انقلابی فیصلے اور پاپولر فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے پاپولزم کو جو ہے وہ گین کر لیا ہے, لیکن اپنی جو تنظیم ہے, جو اپنی پارٹی ہے, اس کو میرے خیال میں انہوں نے خاصی نقصان پہنچایا ہے. اور سر, یہ جو 28ویں ترمیم کی بازگشت 27ویں کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی, تو ایک وعدہ شہباز شریف صاحب کو بھی یاد ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے ذکر بھی کیا, پھر ایک دعویٰ بلاول نے بھی کر دیا کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ این ایف سی کو 18ویں ترمیم کو چھیڑے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ترمیم تو آئے گی لیکن وہ این ایف سی کو چھیڑے بغیر ہوگی, تعلیم اور صحت کو چھیڑے بغیر ہوگی. میرے خیال میں اگر چھیڑ بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی بڑھ کے مارے گی. پیپلز پارٹی ابھی بھی بڑھ کے مار رہی تھی, لیکن وہ دیکھیں نا آج فیصلہ ہو گیا
کہ جناب وہاں پہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں آ جائے گا. ہماری سیاست جو ہے یہ بیانات کی حد تک کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر NFC کے حوالے سے بھی اگر ان سے کہا گیا کہ یہ چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، 18ویں ترامیم میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ اعتراضات موجود ہیں، ان کو اگر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کو پیچھے ہٹے گی. پیپلز پارٹی میدان میں ہوگی. ہاں، گیو اینڈ ٹیک ہماری سیاست میں ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں نا جی، کل 2 اراکین سینٹ نے ووٹ دیا تو ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا کہ جی فلور کراسنگ ہوئی، لوٹا کریسی ہوئی، جس نے 14 سینیٹر جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کی حلال فلور کراسنگ تھی. اس نے تو آپ نے دیکھا تھا سارے گن گا رہے تھے ضمیر کی آواز. اب اگر اسحاق ڈار صاحب 2 کے بارے میں ضمیر کی آواز کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو شرمندگی یا آپ کو غصہ کس بات پہ ہے؟ سر ایک آخری سوال، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جلسے جلوسوں پر سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی، تو ایک اور ڈینٹ پڑ گیا آپ کی نظر میں تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کرینز لے کر آتے تھے، وہ جناب ایمبولینس لے کر آتے تھے، وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کر آتے تھے، سرکاری وسائل استعمال کرتے تھے اور وہاں کی پولیس کو استعمال کرتے تھے اپنے مارچ کے لیے. شاید اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گی، اور اگر رکاوٹ ایگزیکٹو نہیں کرتے تو کنٹمپٹ لگ سکتی ہے، اور اس سلسلے میں وہاں کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی بائنڈنگ ہے انتظامیہ کے اوپر اور حکومت کے اوپر. اب شاید وہ والا ماحول، وہ والے مزے نہیں ہوں گے جو علی مین گنڈا پور صاحب انجوائے کرتے رہے کہ جناب سرکاری مشینری بھی ہے اور راستہ بند اگر بند کنٹینر سے کیا گیا تو کنٹینر کو ہٹانے کے لیے آپ کے پاس پورا جو ساز و سامان بھی سرکاری موجود ہے. اب ایسا نہیں ہوگا، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ شیلف واپس پھینکنے کے لیے گنیں ہوں گی، نہ پولیس فورس ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہاں پہ جو ہے میرے خیال میں عدلیہ اس کے ایکشن لے گی اور یہ مشکلات بڑھ جائیں گی نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے. سر تو سہیل آفریدی صاحب پہلے ہی اپنی بیانات کی وجہ سے پہلے ہی بڑے بوائلنگ واٹرز کے اندر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ کردار ادا کر پائیں گے یا پھر وہ بڑکوں تک محدود رہیں گے جو گنڈا پور صاحب کرتے تھے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس لوگ گرم رکھنے کے لیے بڑے بہانے ہیں. اس میں سے ایک بڑا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ جناب بڑھ کے مارتے رہیں، لوگوں کو خوش کریں، اور یہ بڑھ کے آپ کو نظر آتی رہے گی. بڑھ کے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ بڑھ کے آپ کے پاس پاپولیرٹی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے. تو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہونے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پشاور ہائی کورٹ نے آج سیاسی جلسوں اور لانگ مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. مبینہ لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد میں پکڑی گئی سرکاری مشینری کے بعد عدالت کا یہ فیصلہ حکومت کے سیاسی اقدامات اور اختیار کے استعمال پر نئے سوالات کھڑے کر رہا ہے. اسی پس منظر میں ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے استعفے اور آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کو حلف نے سیاسی اور آئینی منظرنامے کو مزید ہلا کر رکھ دیا ہے. حکومت اس نظام کی مضبوطی اور استحکام کی طرف قدم قرار دیتی ہے، جبکہ اپوزیشن اسے مخصوص افراد کے لیے قانون سازی اور جلد بازی کہہ رہی ہے. ساتھ ہی 28ویں ترمیم کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے. انہی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں حامد خان صاحب. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا. حکومت نے 27ویں ترمیم کو بغیر کسی مزاحمت کے بہت آسانی سے پاس کرا لیا، بلکہ اس میں کچھ اور ترامیم بھی پاس کرا لی. 26ویں ترمیم میں تو پھر بھی کچھ تگدو کرنی پڑی تھی، کسی کو منانا پڑا تھا، کسی کے پاس جانا پڑا تھا، لیکن 27ویں میں تو معاملہ بہت ہی آسانی سے ہو گیا. نہ ہی کوئی پریشر ڈالا، بلکہ اپوزیشن نے بھی بڑے آرام سے واک آؤٹ کر دیا اور حکومت کو خالی میدان دے دیا. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ انہوں نے ایک آرڈر لے لیا جس کے تحت جتنی بھی اسپیشل سیٹس تھیں، ویمن سیٹ یا مائنورٹی سیٹس جو تھیں وہ اٹھا کے انہی اسمبلیز کو دے دی جن کے پاس آلریڈی تھیں. لہٰذا گورنمنٹ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو ایکسٹرا سیٹس مل گئی تھیں. جو اسپیشل سیٹس ایکچولی پی ٹی آئی کی تھی نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ ہم سے چھین لی گئیں. اس کی وجہ سے ان کو ایک ہمارے سے چوری کی ہوئی سیٹیں بہت ساری مل گئی تھیں اور ایک بناوٹی طور پر ان کو ایک میجورٹی مل گئی 2/3. اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ سیٹس انہوں نے لے لی تھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے کے پی میں
حالانکہ وہاں مشکل سے 2 سیٹیں سینیٹرز کی ملنی چاہیے تھیں ان کو اپوزیشن کو، لیکن وہاں سے 5 سیٹیں لے گئے کیونکہ ہماری جو اسپیشل سیٹس تھی اٹھا کے ان کو دے گئے. تو یہ ایک ایسی انفیئر طریقے سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی 2/3 میجورٹی بنائی تھی، حالانکہ بنتی نہیں تھی. لیکن سر چاہے اب وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں، وہ دونوں ججز پہ تنقید کرتے ہیں کہ سیاست سے کوئی بالاتر نہیں ہے، اور اگر ہم عدلیہ کو جواب دہ بنانا چاہتے ہیں تو لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ تنقید کتنی درست ہے؟ اور آئین تو خود ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے اگر کوئی تبدیلی آتی بھی ہے تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل غلط کہتے ہیں، نمائندہ حیثیت بھی نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27ویں ترمیم اور سے پہلے 26ویں ترمیم، یہ دونوں آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں. اور بہت سے رہنما ہیں سر، جس طرح فواد چودھری ہے، فیصل چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، وہ آپ کا نام لے کر کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں انفیکٹ، کہ آپ نے جو کیسز لڑے اس کی بھاری فیسز لیں. سلمان اکرم راجہ پر بھی یہی الزام لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فیس لی لیکن کیسز کو لڑنے کے بجائے اور خراب کر دیا. اس تنقید کا جواب سر آپ کیسے دیں گے؟ میں نے تو کبھی ایک کوڑی فیس نہیں لی کسی کیس کی بھی آج تک، ریکارڈ کی بات ہے. کوڑی نہیں، خرچہ تک نہیں لیا، خرچہ بھی میں نے اپنی جیب سے کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کے جو پنجاب بار کے الیکشنز میں ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا کہ آپ کے گروپ کے ساتھ ILF کے دھڑے نے بھی اب الگ سے الیکشن لیا، یہ تبدیلی آپ کے خیال میں کیوں آئی؟ کوئی منصوبہ بنجی تھی یا سوچی سمجھی کوئی تحریک تھی یا پارٹی تھی، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب حامد خان کے گروپ پر اعتماد کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے، پریشر لوز ہو رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اب بھی سیٹیں ہم نے جیتی ہیں ساری، 33-34 سیٹیں تو پھر بھی ہم لے گئے. اور ٹھیک ہے غلطیاں کی، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے انہوں نے اپنی پیرلل لسٹ دینی شروع کی، اور اس کی وجہ سے یقینی طور پر نقصان ہوا. کس کے اشارے پہ کی، کیوں کی، یہ بات کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب، سینئر رہنما اور سینئر قانوندان میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر اب تحریک انصاف کس لائے حمل کا اعلان کرے گی اور کس طریقے سے اب اپنی اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کرے گی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.